بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ 10 گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 منٹ واک کریں، اس سے آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ لیٹ کر موبائل مت دیکھیں، اس سے نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور یہ آنکھوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو متاثر کر دیتا ہے اور ذہنی صلاحیتیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اگر ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو یہ عادت ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سبق یاد کرنے سے قبل بادام کھا لیا کریں، جو کچھ پڑھتے رہو گے وہ یاد ہوتا جائے گا۔ جو بر وقت اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا خفیہ راز ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور سب سے مفید مشروب دودھ ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ دودھ میں کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو اسے شلجم کا سالن بنا کر کھلائیں، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن ذہن ہوتا ہے۔ روزانہ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جائیں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ منہ پر اگر وقت سے پہلے بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیں، اس سے آپ کے بڑھاپے میں جوان نظر آؤ گے۔ جس کا پیٹ باہر نکل چکا ہو وہ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگا دیں، 10 دنوں میں پیٹ کی چربی صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کبھی کبھی آنکھ دکھنے کی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زکام ہونا انسان کو برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے؟ کھیرے کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو نیند پرسکون آتی ہے۔ لیموں کا رس اور چنبیلی کا تیل دونوں کو ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے چند روز میں خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ بادام یادداشت کو بہتر کرنے میں مفید ہے۔ مٹھائی صرف اس کے لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی اگرچہ شوگر کے مریض نہ ہو، مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جبکہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ چور خور، پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں سانس پھولنے لگے تو 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں کہ پانی آدھا رہ جائے، پھر اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کرنے سے سانس پھولنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کریں، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں سیب کا رس ملا کر پی لیا کریں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے دوران سفر، قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ معدہ خراب ہے۔ زیتون کا تیل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں، اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، اس سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔
میں ایک کمسن بچہ تھا، میرا ہر کام اس طرح نہ ہوتا تھا جیسے میرے آقا کی مرضی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا، اور نہ مجھ سے یہ کہا تم نے ایسا کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن اور سستی دور کرنے کے لیے نہار منہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ دوا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ نہایت دباؤ اور تھکن کا شکار ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جامن کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ 40 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں سرکہ اور کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ اگر مکھن شامل کر کے کھایا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ گے تو ان کا بچہ خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوگا۔ اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سون ہو جاتے ہوں تو یہ فالج ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے، اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر سوتے وقت ایک سیب کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیں۔ دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال جسم کو ہر قسم کی موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کریں۔ قوت مدافعت مضبوط بنانے کے لیے شہد کا روزانہ استعمال کریں۔ میٹھے پھل کھائیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیموں کا چھلکا چبائیں اور معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیموں ڈال کر کھائیں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کمر کے موہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں اور روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری، قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر کے پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھائیں، اس سے آپ کو زندگی بھر چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا۔
کریلا کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو سن ہونے لگتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں ورنہ کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر کچھ کام کیے بغیر تھکاوٹ محسوس کرنے لگو تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں اور اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال زیادہ کر لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کرنی ہے تو نمکین پانی کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ نہار منہ بکری کا دودھ پینے سے بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کے کمزور عقائد میں سے ہے کہ رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جائے تو گھر میں بکری لے آؤ، رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ صبح اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کرنے سے مرنے تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا لیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو اسے چبا لیا کریں، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں اور کچھ نمکین چیز کھانے کو دیں۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ رات کو گائے کا دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر نزلے زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد انار کا جوس ضرور پئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ پودینہ متلی اور سر کے درد اور جلد کے مسائل کو ختم کرتا ہے۔ اگر عورت کو حیض کے دوران بہت زیادہ خون آتا ہو اور کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کھایا کرے اور اس کے چھلکوں کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لے تو اس سے خون آنا رک جائے گا۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موسم سرما میں ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں اس سے صاف ہو جاتی ہیں۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، دماغی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہوگی۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔